نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع ہے۔ آواز آ رہی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن تمہیں اذان دی جائے جمعہ کی، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے۔ پھر جب جمعہ کی نماز ادا کی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ پھر تیسری آیت کے اندر جو ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ تجارتی قافلہ آیا تھا، تو جب یہ تجارتی قافلہ آیا تو ڈھول وغیرہ بجتا تھا، یہ لوگ تجارت یا کوئی تماشی کی بات دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ، آپ یہ دیجیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے اور کھیل تماشی سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تمام رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا۔ تو اس سے سمجھے کہ انہیں رزق دیتا ہے، سمجھے نا، بہترین رزق دینے والا اللہ، اصل رزق دینے والا اللہ ہی ہے، کسی کو ذریعہ بنا دیتا۔ تو اب تک جو ہے جمعہ کے تعلق سے شاید 5-6 7 تو جمعہ ہو گئے ہیں، تو تقریباً احادیث کے جو چیپٹرس ہیں اس کے لحاظ سے، احادیث کے باب کے لحاظ سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب آخری باب باب الخطبۃ والصلاۃ، خطبہ اور صلاۃ۔ پھر پہلے کی باب میں ایک بات جو بچ گئی تھی وہ یہ ہے کہ جمعہ کے فضائل، جمعہ کے دن کے فضائل، جمعہ کی فرضیت کے بارے میں، پھر جمعہ کی جو ہے نماز کی تیاری کے بارے میں، باب التنظیف والتبکیر دوسرا مرتبہ آپ کے سامنے آیا۔ پھر آپ جو باب ہے وہ باب الخطبۃ والصلاۃ، نماز، جمعہ کی نماز اور اس کا خطبہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو پہلے باب کی ایک بات جو بچی ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مومن یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقاه اللہ من فتنۃ القبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایمان والا مرد جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن اگر مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچاتا ہے۔ یہ تو اختیار کی بات نہیں، نصیب کی بات نہیں۔ دعا کر سکتا ہے آدمی اللہ میری موت آئی ہے تو دعا کر سکتا ہے، تو اس کو سوال جواب نہیں ہوگا، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور تفصیل سے ہوتا ہے کہ اس پر شہید کی مہر لگی ہوئی، جمعہ کے دن مرنے والے کی اس پر جو ہے میت پر شہید کی مہر لگی ہوئی، شہادت کا جائے مل جائے گا جمعہ کے دن مرنے والے۔ یہ تو نصیب اور جو ہے تقدیر کی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے فقہ کتاب میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جو لوگ اپنے والدین کی اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اگر بہت بڑا ثواب دیں گے، ان کو نیک والدین کا فرما بردار بندہ لکھیں گے۔
اگر پہلے بھی نافرمان رہا تو کیا، لیکن اگر برابر سے ان کے پاس جاتا ہے، قبروں کو جا کے زیارت کرتا ہے، تو جمعہ کے دن قبروں کی زیارت کرنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ تو جمعہ کے دن جو ہے یہ دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ جمعہ کے دن انتقال کر جانا، جمعہ کی رات آتی ہے جمعرات گزرنے کے بعد، اس رات انتقال ہو گیا یا جمعہ کے دن انتقال ہو گیا۔ اب دفن کا بھی ہوتا کہ نہیں، ابھی لیٹ کرتے رہتے ہیں لوگ انتظار میں، تو ویسا تو کرنا نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے، جتنا جلدی اس کو پہنچانا ہے پہنچا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر جمعہ کی نماز کا انتظار مت کرو، اگر صبح ہو گیا فوراً نہیں کر دو، لیکن زیادہ کے لیے لوگ مزاج ہی بنا ہوا ہے کہ جو ہے جمعہ کی نماز میں جو ہے نماز کے بعد پڑھا جائے زیادہ تعداد کے لیے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہت لمبا رکھ لے کے بیٹھے رہنا، کبھی کبھی وہ لاش کی یہ بھی ہوتی رہتی ہے، ڈیکمپوز ہوتا رہتا ہے لاش، تو اس لیے جو ہے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اگر انتقال ہو گیا ہے تو ایک اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو ہے اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، اس کو شہادت کی مہر لگے گی۔ تو فضائل جمعہ کے دن کے فضائل کے اندر ایک بات ہے۔ ویسے بہت سارے فضائل تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں، تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ اس دن جو درود پیش کیا جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ کے خود میں پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن خاص وظیفہ ہی درود شریف ہے۔ اور پھر جو ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس دن اس وقت بندہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ تو جمعہ ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، مسلمانوں کی عید ہے، وہ تو عید آتی ہے، عید ہے۔ امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، صلی رحمۃ اللہ علیہ نے، جمعہ ہفتے کی میزان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں اگر کسی کے جمعہ کا دن جو ہے پوری طرح ذکر و اطاعت میں گزر جائے گا تو پورا ہفتہ بھی آئندہ جو آنے والا ہفتہ ہے وہ ذکر و اطاعت میں گزر جائے گا۔ جمعہ کا دن غفلت میں گزرے گا، نافرمانی گزرے گا تو یہ ممکن ہی ہے کہ اس پورا ہفتہ اسے گزر جائے گا۔ تو جمعہ کی تیاری لوگ گزشتہ مرتبہ تو جمعہ کی تیاری کرتے تھے، صحابہ کرام بہت جلدی صبح اٹھتے، جمعرات کی رات سے تیاری شروع کر دیتے اس کے لیے، صبح جاتے تھے۔ تو بہت سے لوگ معلوم نہیں جمعہ کیا پوچھتے ہیں، تو جمعہ عید المومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کسی دن کو فضیلت دے، 7 دن تو اسی نے پیدا کی، ایک دن کو اللہ نے فضیلت دے رکھی ہے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ بندوں پر جو اپنی رحمتیں نازل کریں، تب محروم وہ لوگ ہیں جو اس کو فضیلت کو حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز سن رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی خاص طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ جو ہے موسلا دھار بارش ہوتی ہے نا، بارش چھوٹی معمولی بارش ہوتی رہتی ہے، کبھی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ویسے اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار برستی رہتی ہے۔ تو اس دن محروم رہنے والا بہت بڑا محروم، جیسے بہت سارے نیک اعمال کرنے پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور درود کا ثواب جو ہے روزانہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا 10 ہے، لیکن یہاں 70 ہے، 70 مرتبہ۔ یہ دیکھو ایک مرتبہ پڑھا اللہم صلی علی محمد پڑھا 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیں گے، 10 اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، لیکن آج جمعہ کے دن 70۔ تو جمعہ کی فضیلت جو ہے وہ ایک باب پورا ہے، وہ آپ کے سامنے آیا، تو ایک حدیث جو نہیں آئی تھی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول تو رحمۃ العالمین تھے، جمعہ کی فرضیت اور اہمیت یہ تھی، لقد ہممت ان آمر قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقوم یتخلفون عن الجمعہ، وہ لوگ جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی جمعہ کو نہیں آتے۔ لقد ہممت ان آمر رجل یصلی بالناس، میں ارادہ کیا ہوں، ہممت میں ارادہ کیا ہوں کہ کسی آدمی کا نماز پڑھنے کا عہد کر دوں، ثم اورکن رجالا یتخلفون عن الجمعہ بیوتہم، میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے کسی کا نماز پڑھانے کے جو لوگ نہیں آئے ان کے گھروں جا کر جو ہے ان کو جلا دو، ان کے گھروں سمیت جلا دو۔ آپ تو رحمۃ اللہ عالمین تھے اللہ کے رسول، لیکن جو ہے جمعہ کے بارے میں آپ کا یہ غصہ اللہ کے رسول کا، نفرت، جو لوگ جمعہ کی نماز سے جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ تو جمعہ جو ہے تمام نمازوں سے ایک الگ نماز ہے، وقت اس کا وہی ہے جو ظہر کا وقت۔ تو آج جو حدیثیں آئیں وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ حین تغیب الشمس، اللہ کے رسول جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جائے، تو ظہر کا وقت ہے وہی وقت۔ تو بہت سی جگہ اذان پہلے ہو جاتی ہے، ان کو معلوم نہیں کہ جو ہے
سورج کا ڈھلنا بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، 12:15 ہے، 12:13، 12:14، 12:40، یہ لوگ ٹائم مقرر کر رکھے ہیں، بس اذان دینے کا 12:30 کو دینے کا بس، کبھی 12:30 کو نہیں ہوتا وقت، مطلب 12:30 کو کبھی وقت نہیں ہوتا، 12:40 کو ہوتا ہے، کبھی 12:35 کو ہوتا ہے، آ کے لوگ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ ٹائم مقرر کر رکھا ہے بس، تو سورج ڈھلنے کے بعد ہی جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے، یاد رکھو، کیونکہ نے 12 یا 12 ساڑھے 12 رکھ دیا ہے مسجدوں کے اندر، بس اسی وقت پر جو ہے کبھی بدلتا نہیں وقت جمعہ کا، ایسا نہیں۔ تو سورج ڈھلنے کے بعد ہی حدیث میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، سورج ڈھلنے کے بعد ہی آپ جمعہ پڑھتے تھے۔ پھر عام طور پر صحابہ کرام کا جو یہ تھا، ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعۃ، سہل بن سعد صحابی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جمعہ کے دن جو ہے سوتے نہیں تھے اور نہ دوپہر میں کھانا کھاتے تھے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا کے آدمی سو سکتا ہے، اس کے پہلے سب کرنا نہیں، ممکن ہے نیند لمبی ہو جائے، نہ اٹھ سکے آدمی، تو کھانا اور نماز، کھانا اور جو ہے سونا نماز کے بعد ہی ہونا چاہیے عام طور پر جو یہ۔ ان سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ قال کان یوم الجمعۃ کان نداء الاول یوم الجمعۃ اذا جلس الامام علی المنبر، صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو پہلی اذان ہوا کرتی تھی وہ ممبر کے پاس جب امام بیٹھتا تھا، ہنا جلس الامام علی المنبر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ابی بکر و عمر ولما کان عثمان رضی اللہ عنہ وکثر الناس زاد النداء الثالث علی الزہراء۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کی، جب کہ آپ بیٹھتے تھے، بیٹھ کر جو ہے اذان دیتے تھے اور آپ خطبہ شروع کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تو کثر الناس، لوگ بہت ہو گئے، تو یہاں جو اذان یہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس لیے آپ نے ایک تیسری اذان شروع کر دی مقام زہرا پر، جو بازار کا مقام تھا، وہاں پر آپ نے اذان شروع کر دی تاکہ سارے لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ اس کے بعد یہ جو ہے امام کے پاس جو دوسری اذان اور اقامت تیسری اذان، تیسری 3 اذان کا اقامت کو ملا کے 3 کرے، چونکہ صحابہ کے عمل کو اللہ کے رسول نے پہلے ہی جو ہے سنت کہا ہے، معلوم ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین۔ ہم اٹھ کے اعتراض کیوں کریں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، کہاں ہے بخاری پہ چلنے والے لوگ؟ یہ جو حدیث ہے بخاری میں آئی کہ پہلے اللہ کے رسول مختلف لوگ اللہ بھی بیٹھتے تھے، بلاؤ بھائی، ایک آدمی نہیں کئی لوگ بھیجتے تھے، بازو لوگ جاؤ ان کو بلاؤ، شروع میں نئے لوگوں کو اہمیت معلوم نہیں تھی، یعنی دیر کیا وقت ان کو کیا معلوم بھائی، کیا گھڑیاں تھیں وہ تھیں، آج ایسے زمان نہیں تھا نا، آپ بیٹھتے تھے، بلاؤ ان کو بلاؤ، جا 2-4 آدمی ادھر بھیجے، تو یہ جو ہے وہی بلانا سے کیا ہے، اطلاع کرنا ذات وہی ہے، اس لیے عثمان رضی اللہ کیا اسے کتنے جگہ بلا پھوٹی، شہر چھوٹا تھا چلی بات، اب شہر اتنا بڑھ گیا ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے اطلاع عام ہونا چاہیے، تو آپ نے جو ہے مقام زہرا پر جو سینٹر تھا وہاں ایک اذان شروع کر دی۔ اور اللہ کے زمانے میں ام یزید کے مکان پر جو ہے ٹھہر کے بلاتے تھے، آ جاؤ، ویسے بلاتے بیٹھنے کا اذان تو وہی تو مطلب ہے، تو جو ہے یہ اذان اس کو جو ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا، تمام صحابہ کرام کے دور میں جو ہے اس کو قبول کر لیا گیا، صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ تو شریعت کے اصولوں کے اندر تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول بیان کر چکے ہیں، علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین مہدیین، تم میری سنت کو مضبوط سے پکڑو، اور خلفاء راشدین جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، ہدایت یافتہ تھی، ان کی سنت کو مضبوط پکڑو۔ پھر آگے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا، ہاتھوں سے پکڑو، ذاتوں سے پکڑو۔ تو آپ کچھ لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ادھر
کہاں حدیث پر چل رہے بتاؤ بھائی حدیث پر چلنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ذرا دیکھو. تو یہ صرف ڈھونگ ہے، معلوم ہے نا. اہل قرآن قرآن کا انکار کرنے والے لوگ، اہل حدیث حدیث کا انکار کرنے والے، اہل سنت سنتوں کا انکار کرنے والے، بدعتوں پر چلنے والے، یہ جو ہے مس نومر کہتے ہیں. مس نومر غلط نام رکھ کے گاڑی چلانا. تو ایسا ہے ان لوگوں. تو بہرحال جو ہے یہاں تو صاف ہے. تو اس کے بعد سارے لوگوں نے قبول کیا، اس کے بعد کسی کا اعتراض نہیں، بس چل رہی.